بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ بات کیسے کروں یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، ڈاکٹر بٹ پریشانی سے بولا۔ بلال اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ کیا یہ وہی محسن رضا بٹ ہے جو شرط لگا کر راہ چلتی لڑکیوں سے بات کر لیتا تھا اور ہمیشہ شرط بھی جیت جاتا تھا؟ جس لڑکی پر تعریف کا منتر پڑھ کر پھونک مار دیتا وہ اس کی ہو جاتی۔ اس کی بے چینی ایک 16 سال کے اناڑی عاشق جیسی تھی جس کی بھوک پیاس ختم ہو جائے۔ یہ تو واقعی بدل گیا ہے، بلال کے دل نے اسے بتایا۔ ذہن نے دل کی بات پر تصدیق کی مہر لگا دی اور آنکھوں نے دیکھ لیا سامنے بیٹھے ڈاکٹر محسن رضا بٹ کو۔ کیا تم واقعی سیریس ہو؟ بلال کے جملے سے ڈاکٹر بٹ چونک گیا اور سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ بولا کچھ نہیں۔ اچھا ایسا کرو، اس کا نمبر لے لو مجھ سے، اسے کھانے پر انوائٹ کرو اور پرپوز کر دو۔ اگر اس نے تمہارا پرپوزل ایکسپٹ کر لیا تو میں ماموں سے بات کروں گا، بلال نے مشورہ دیا۔ اور وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ ڈاکٹر بٹ نے بلال سے پوچھا۔ کچھ نہیں کہے گی، تمہاری بات سن کر خاموش ہو جائے گی اور شرم سے نظریں جھکائے گی اور اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولے گی میں سوچ کر بتاؤں گی۔ جانے سے پہلے وہ گردن جھکا کر ہلکا سا مسکرائے گی۔ یاد رکھنا یہ ساری باتیں کھانے کے بعد کرنا۔ اگر اس نے میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا، ڈاکٹر بٹ بھولے پہلوان کی طرح بولا، اگر تمہارے جذبوں میں سچائی ہوئی تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اتنے میں آفس بوائے آتا ہے۔ سر وہ پولیو کے قطرے پلانے والے آئے ہیں اور ایک لڑکی بھی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ پولیو ٹیم کو پہلے چائے پلاؤ اور بسکٹ وغیرہ ضرور رکھنا۔ اس لڑکی کا نام پوچھا۔ سر وہ عظمی افغان بتایا انہوں نے۔ عظمی یہاں؟ بھیج دو ان کو، بلال حیرت سے بولا۔ السلام علیکم۔ عظمی آفس میں داخل ہوئی۔ بلال صوفے سے اٹھ گیا اور اسے دیکھ کر ڈاکٹر بٹ بھی اٹھ گیا۔ بلال نے مسکرا کر استقبال کیا اور جواب دیا، یہ میرے دوست ڈاکٹر محسن رضا بٹ ہیں اور آپ ڈاکٹر عظمی افغان نیازی ہیں۔ بلال نے تعارف کرایا۔ ڈاکٹر بٹ نے جانے کی اجازت مانگی۔ بلال صاحب میں چلتا ہوں، ڈاکٹر بٹ بولا۔ وہ نمبر تو لے لو۔ بلال نے ڈاکٹر بٹ کو توشی کا موبائل نمبر لکھ کر دیا۔ بلال اپنی آفس ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس نے آفس بوائے کو بلانے کے لیے بیل دی۔ ارے آپ بیٹھیں، کھڑی کیوں ہیں؟ بلال صوفے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر بٹ جا چکا تھا۔ جی سر، آفس بوائے بولا۔ پولیو ٹیم کو چائے دے دی؟ بلال نے پوچھا۔ سر چائے بن رہی ہے۔ اچھا ایسا کرو، ایک چائے اور فروٹ کیک میڈم کے لیے بھی لاؤ۔ ایک چائے کیوں؟ اور آپ کو کس نے بتایا مجھے فروٹ کیک پسند ہے؟ عظمی نے سوال پوچھا۔ میرا روزہ ہے، ایک چائے اس لیے، بلال نے بتایا۔ اور وہ فروٹ کیک والی بات؟ عظمی نے بات چھوڑی نہیں۔ آپ کو چائے کے ساتھ فروٹ کیک بہت پسند ہے، کچنار اور قیمہ شوق سے کھاتی ہیں۔ احمد فراز کی شاعری، قدرت اللہ شہاب کی تحریریں، جاوید چودھری کے کالم، حسینہ معین کے ڈرامے، ٹینا ثانی کو سنتی ہیں۔ بلیک اور پنک آپ کے پسندیدہ کلر ہیں۔ انگور بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ بلال نے عظمی کی ساری جنم کنڈلی بیان کر دی۔ اسے احساس تھا کہ کل اس نے عظمی سے اچھی طرح بات نہیں کی تھی، شاید اسی لیے اسے مسکا لگا رہا ہو۔ عظمی منہ کھولے حیرت میں مبتلا تھی۔ آفس بوائے سینٹر ٹیبل پر چائے اور کیک رکھ رہا تھا، تب جا کے وہ حیرت کی دنیا سے واپس لوٹی۔ بلال اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ روزہ کیوں رکھا آج؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے عظمی بولی۔ جمعہ اور پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، بلال نے جواب دیا۔ اسکول اور آفس تو بڑا شاندار ہے، کیا اسکول اپنا ہے؟ عظمی نے پوچھا کیک کھاتے ہوئے۔ بلڈنگ کرائے پر ہے، سیٹ اپ اپنا ہے، بلال نے جواب دیا۔ سامنے سڑک کی دوسری طرف کنال کے پلاٹ کا بیانہ دیا ہے، 15-20 دن بعد ٹرانسفر ہو جائے گا۔ کتنے کا پلاٹ خریدا؟ عظمی نے پوچھا۔ 3 کروڑ 25 لاکھ کا، بلال آرام سے بولا۔ عظمی نے بڑی مشکل سے چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ باپ نے خوب مال چھوڑا ہوگا، عظمی نے دل میں کہا، یا پھر بڑا ڈاکو ہے، تبھی تو اتنا سب کچھ ہے، تعلیم کے نام پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب بڑے بزنس مین ہیں، عظمی نے بات آگے بڑھائی۔ نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، بلال نے بتایا۔ لگتا ہے کافی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے آپ کے لیے، عظمی پھر سے بولی۔ نہیں، وہ تو سفید پوش آدمی تھے، یہ میری خود کی سیونگ تھی، بلال نے بتایا۔ میں 2 سال سے سیونگ کر رہی ہوں، 9-10 لاکھ ہی بچا پائی ہوں، سوچ رہی ہوں میں بھی یہ بزنس شروع کر لوں جاب چھوڑ کر، عظمی نے مسکرا کر کہا۔ بلال آپ ایک بات بتائیں گے، سچ سچ؟ بلال نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میرے بارے میں اتنا سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے خود، بلال نے جواب دیا۔ مگر میں نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی آپ سے۔ دیکھیں میں اور آپ تقریباً 2 سال سے مل رہے ہیں، ہر سنڈے۔ آج ہماری 100ویں ملاقات ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جب بھی چائے پی فروٹ کیک ضرور آرڈر کیا۔ ریسٹورینٹ میں ہم 4 بار گئے، آپ نے کچنار کا ہر بار پوچھا، وہ الگ بات ہے ہم کھا ایک دفعہ بھی نہیں سکے۔ 2 دفعہ آپ کی گاڑی میں بیٹھا، آپ نے ٹینا ثانی کو ہی سنا۔ کپڑے آپ ہمیشہ پنک اور بلیک پہنتی ہیں۔ ان 2 سالوں میں آپ نے 4 شعر سنائے، چاروں احمد فراز کے تھے۔ آپ نے جتنے ڈراموں کا ذکر کیا مجھ سے، وہ سارے حسینہ معین کے لکھے ہوئے تھے۔
میں نے ہمیشہ آپ کو انگور کھاتے دیکھا. ویری سمپل. کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ عزمی نے پوچھا آنند فانند. میں سب سے محبت کرتا ہوں بشمول آپ کے. بلال نے جو کا تو جواب دے دیا. انٹرکام پر بیل ہوتی ہے. بلال اٹھ کر ریسیو کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ اندر آؤ، بلال نے انٹرکام پر کہا. تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا اندر آیا. جی سر. سامنے کھڑے لڑکے نے کہا. رشید ایسا کرو یہ پیسے لو، سارے سٹاف کے لیے کھانا لاؤ اور پولیو ٹیم والوں کو کھانا ضرور کھلانا. بلال نے 20,000 روپے دیے. وہ لڑکا چلا گیا. بلال میں آپ کو سمجھ نہیں پائی. عزمی پھر سے بولی. سارے سٹاف کو کھانا اور پولیو ٹیم والوں پر بڑے مہربان ہیں. کوئی خاص وجہ؟ پولیو والے تو غریب لوگ ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے. لوگ ٹھیک طرح سے ان سے بات بھی نہیں کرتے. حد تو یہ ہے، کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں پولیو کے قطرے پلانے والے. سٹاف کو کھانا اس لیے کہ آج میری امی کی سالگرہ ہے، 2 دسمبر کو. آج تو میری بھی سالگرہ ہے. عزمی فوراً بول پڑی. مجھے معلوم ہے، پچھلے سال آپ شہر سے باہر تھیں، تب آپ سے دوستی نہیں تھی، اس لیے آپ کو وش نہیں کیا. دس ٹائم پلیز ایکسپٹ مائی کانگریچولیشن. اور یہ آپ کا گفٹ. بلال نے ایک پارسل عزمی کو پیش کیا. جتنی میں کل ہرٹ ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ آج میں خوش ہوں. شکریہ بلال. عزمی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. ویسے آپ کی برتھ ڈے کب ہے؟ 29 فروری کو. بلال نے بتایا. سال کون سا تھا؟ عزمی نے پوچھا. 29 فروری 1988 کو میں پیدا ہوا تھا. بلال نے تفصیل بتائی. آپ بہت اچھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں گی. عزمی جی میں نے ہمیشہ آپ کو ایک دوست کی طرح دیکھا ہے. آج کے علاوہ میں نے کبھی آپ سے کوئی بات نہیں کی. ہمیشہ آپ کو سنا ہے. 2-4 دفعہ آپ کے ساتھ کھانا کھا لیا، آپ کی خواہش پر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میری منگنی ہو چکی ہے، وہ بھی بچپن سے. رہا محبت کا سوال، میرے نزدیک محبت فرض ہے. آپ نے پوچھا تھا کیا مجھے آپ سے محبت ہے؟ بالکل ہے، جیسے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ہونی چاہیے. عزمی غور سے بلال کو دیکھ رہی تھی. خلاف توقع اس نے بلال کی کسی بات کو محسوس نہیں کیا اور نہ ہی خائف ہوئی تھی. یہ ساری باتیں تو وہ پہلے سے جانتی تھی. بلال کے منہ سے اسے سن کر اچھا لگا، نہ کہ برا، بلکہ وہ اور مر مٹی بلال پر، پہلے سے زیادہ، کہیں زیادہ. نوشی اور توشی کی ایک دن شدید ناراضی رہی، پھر اس کے بعد وہی سب کچھ روٹین میں. توشی نے بلال کو بتایا. آپ کے دوست ڈاکٹر بٹ نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے. جاؤں کہ نہیں؟ اگر تم اجازت مانگ رہی ہو تو وہ ممانی سے مانگو، اگر مشورہ مانگا ہے تو اپنی مرضی کرو. بلال نے 2 ٹوک جواب دیا. رات کے وقت وہ دونوں ڈیفنس میں واقع ایک عالیشان ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. کھانا آرڈر توشی کی پسند سے ہوا تھا. ڈاکٹر بٹ نے بڑی احتیاط سے گفتگو کی اور کھانا بھی قدرے کم کھایا. بلیک 2 پیس میں ڈاکٹر صاحب جچ رہے تھے اور توشی بھی سفید لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی. ان دونوں میں بڑی کم گفتگو ہوئی تھی. کھانے کے بعد ویٹر ٹیبل صاف کر چکا تھا اور وہ دونوں گرین ٹی کا انتظار کر رہے تھے. تب توشی نے بات شروع کی. آپ نے بتایا نہیں کہ یہ ڈنر کس خوشی میں تھا؟ توشی نے ڈاکٹر بٹ کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیا، جو کہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے گردن جھکائے بیٹھا تھا. آج وہ شاد باغ والا محسن بٹ نہیں تھا، بلکہ ایک ڈیسنٹ پڑھا لکھا ڈاکٹر محسن رضا بٹ تھا. آج وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت لگ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کہاں کھو گئے آپ؟ توشی نے لب کشائی کی دوبارہ سے. توشی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. نام تو میرا محسن ہے، مگر میں کسی کا محسن نہیں ہوں. بلال جیسی خوبیوں کا مالک بھی نہیں ہوں. مگر آج میں سچ کہوں گا، صرف سچ. میری زندگی میں 2 لڑکیاں تھیں، ایک ہمارے محلے کی اور دوسری چائنیز تھی. دونوں بار میں ان کی ضرورت تھا اور انہوں نے مجھے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اور اگلی ضرورت تک پھر خاموشی. ڈاکٹر بٹ ٹیبل پر پڑے ٹیشو کے ڈبے کو دیکھ کر بولا. اس بار میرے دل کے آس پاس کھلبلی مچی ہوئی ہے. زندگی میں پہلی بار شاید مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. دل کے آس پاس ضرورتوں کا گھر ہوتا ہے اور محبت صرف دل میں بسیرا کرتی ہے. ایک دفعہ بلال نے بتایا تھا. توشی نے سنجیدگی سے جواب دیا. مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، سیدھی بات کہتا ہوں. میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری اماں کی بھی خواہش یہی ہے، اسی لیے وہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں. توشی بالکل خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لیں. اب ڈاکٹر بٹ نے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے جکڑا ہوا تھا. توشی گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. تبھی اسی سمے اس نے اپنی گستاخ لٹوں کو دائیں ہاتھ سے کان کے پیچھے کیا، جو کہ اس کے رخسار کا بوسہ لے رہی تھی. تو پھر آؤں اماں کو لے کر آپ کے گھر؟ ڈاکٹر بٹ نے خاموشی توڑی. وہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی. توشی ہلکا سا مسکرا کر بولی. چلے؟ گرین ٹی کا کیا؟ ڈاکٹر بٹ بولا. اب موڈ نہیں ہے. توشی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا. ریسٹورنٹ سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر بٹ دل میں کہہ رہا تھا، بلال تو واقعی لو گرو ہے. ڈاکٹر ہاجرہ نیازی اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں. اسی سمے دروازے پر دستک ہوتی ہے. یس کم ان. ڈاکٹر ہاجرہ نے اجازت دی. عزمی کمرے میں داخل ہوتی ہے. اس کی باڈی لینگویج ایک جیتے ہوئے کھلاڑی جیسی تھی. آنی انکل کہاں ہیں؟ عزمی نے پوچھا. وہ میاں والی گئے ہیں، ان کا ایک بچپن کا دوست فوت ہو گیا ہے.
ڈاکٹر حاجرہ نے بائیں ہاتھ سے چشمہ اتارتے ہوئے بتایا۔ کب تک آ جائیں گے؟ عزمی نے جھمتے ہوئے پوچھا، جو کہ کھڑی تھی۔ وہ تو کل آئیں گے۔ بلال سے ملاقات ہوئی؟ حاجرہ نے عزمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بیڈ پر بیٹھا لیا۔ وہ اسے خوش دیکھ کر مسکرائیں۔ اگر تمہاری بلال سے 2 سال پہلے ملاقات نہ ہوئی ہوتی، میں کہتی تھی نا، سارے مرد تمہارے باپ جیسے تو نہیں ہیں۔ پروفیسر صاحب کو دیکھ لو، آج تک اونچی آواز میں مجھ سے بات تک نہیں کی، مارنا تو بہت دور۔ ایک تمہارا باپ تھا۔ خیر دفع کرو۔ آنی میرا فیوریٹ کلر بتائیں، عزمی نے جلدی سے کہا۔ وائٹ اور ریڈ، حاجرہ نے ششدر ہو کر جواب دیا۔ اور میرا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ آئی تھنک پروین شاکر۔ حاجرہ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنی کن پٹی پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں کون سا پھل شوق سے کھاتی ہوں؟ میرے خیال سے اسٹرابری۔ آپ نے سارے جواب غلط دیے ہیں۔ عزمی اپنی خالہ سے لپٹ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی، مگر 2 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ عزمی کے والدین کی لو میرج تھی، اس کے باوجود ان دونوں میں بہت جھگڑے ہوتے تھے۔ عزمی کا باپ اس کی ماں کو بہت مارتا تھا اور اس کے دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ عزمی 6 سال کی تھی جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ عزمی کے باپ نے دوسری شادی کر لی، تب سے وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے۔ خالہ بھی ایسی جو ماؤں سے بڑھ کر۔ حاجرہ کے 2 بیٹے ہیں جو کہ عزمی سے 10 اور 12 سال بڑے ہیں۔ ایک دبئی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور دوسرا کینیڈا میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ پروفیسر زمان، عزمی کے خالو، عزمی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ عزمی ساری زندگی اپنی ماں کی موت اور باپ کے ظلم بھلا نہ سکی۔ اپنے اسکول سے لے کر میڈیکل کالج تک اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ اسکول میں ایک لڑکا اسے چاہتا تھا، مگر عزمی نے کبھی اسے لفٹ نہیں کروائی تھی۔ وہ ہمیشہ گمسم رہتی، کم بولتی، ہنسنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔ پھر 2 سال پہلے اس کی بلال سے ملاقات ہوئی۔ آج کی عزمی اور 2 سال پہلے والی عزمی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہیلن آف ٹروائے عزمی کو دیکھے تو اس کی خوبصورتی پر رشک کرے۔ کالے سیاہ لمبے بال، رنگت سفیدی اور لالی کا حسین امتزاج۔ چہرے پر سفیدی زیادہ تھی یا سرخی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گردن لمبی، دراز قد، ہاتھ پاؤں اجلے، دانت موتیوں جیسے سفید، پتلے ہونٹ، تیکھی ناک، یہ تمام خوبیاں ایک طرف۔ عزمی بڑے اچھے اخلاق کی مالک تھی، درد دل رکھنے والی ڈاکٹر۔ بیٹی میں ڈاکٹر ہوں، نجومی تھوڑی نہ ہوں۔ حاجرہ نے عزمی کا ماتھا چومتے ہوئے جواب دیا۔ جو یہ سب کچھ جانتا ہو کیا اسے نجومی کہیں گے؟ عزمی نے جواب کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی سوال کیا۔ نہیں، نجومی تو نہیں، کوئی محبت کرنے والا ہی اتنی معلومات رکھ سکتا ہے۔ یہی تو، آپ صحیح پہنچی ہیں، میں نے بھی اسے یہی کہا تھا۔ عزمی نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی آنی کی طرف کی۔ بلال کو؟ حاجرہ نے نادیدہ خوف سے پوچھا۔ جی ہاں، بلال کو۔ اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ شادی تو میں بلال سے کروں گی،